جس پر نظر عنایت ہو جائے. ابھی وہ کچھ ہے، نظر عنایت ہو گئی، کچھ سے کچھ ہو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ سنتے ہیں، چلے تھے تلوار لے کر وعدہ کر کے پنچایت میں کہ ابھی پیغمبر اسلام کا سر قلم کر کے رکھا. ارادہ کیا ہے؟ ادھر نظر عنایت متوجہ ہو رہی ہے. کوئی کفر کی طاقت، شیطان کی طاقت ان کو روک نہیں سکی. اسلام میں داخل ہو گیا. گئے تھے یہ وعدہ کر کے سر قلم کر کے رکھا. سنا ہوگا آپ نے واقعہ، سارا واقعہ بیان کروں گا تو وقت لگے گا. آخر کا راستے میں ان کو معلوم ہوا بہن بہنوئی مسلمان ہو گئے، وہاں گئے، ان کو مارا پیٹا. وہ قرآن پڑھ رہے تھے، کچھ آواز سنی، مجھے بھی دکھاؤ. اور قرآن جو حصہ ان کے پاس تھا وہ ان کے سامنے پیش کیا. انہوں نے پڑھا. پڑھتے ہی حالت دیگر کو ہو گئی. پوچھا ابھی پیغمبر صاحب کہاں ہیں؟ اس وقت کے حالات کی وجہ سے وہ حضرت ارقم کے گھر میں تھے. بتایا گیا وہاں رسول اللہ تھے اس دم مقیم خانہ ارقم. حضوری میں جناب حمزہ و بوبکر تھے ہمدم. نحیف و ناتما کچھ اور احباب بیٹھے تھے. خدا سے لو لگائے دو جہاں کے شاہ بیٹھے تھے. عمر آئے مسلح آ کے دروازے پہ دی دستک. اسی انداز میں تھے، ہاتھ میں تلوار تھی اب تک. صحابہ نے جو ہی سوراخ میں سے جھانک کر دیکھا، نظر آئی چمک تلوار کی، روح عمر دیکھا. صحابہ میں سے اکثر ڈر گئے اس رنگ ظاہر سے. عمر کا دبدبا کچھ کم نہ تھا ایک فوج ظاہر سے. نبی سے عرض کیا کر ایک طرفہ ساما ہے. عمر در پر کھڑے ہیں، ہاتھ میں شمشیر برہاں. اتفاق سے چند دن پہلے ہی حضرت حمزہ ایمان لے آئے تھے اور وہ اس وقت وہیں تھے، اور حضرت حمزہ ہی وہ جواب دے سکتے تھے جو انہوں نے دیا. حضور نے یہ سن کر کچھ نہیں فرمایا، خاموش رہے. حمزہ بولے، کہا حمزہ نے جاؤ جس طرح آتا ہے آنے دو، اسے اندر بلا لو جس طرح آتا ہے آنے دو. ادب ملحوظ رکھے گا تو خاطر سے بٹھائیں گے، نمونہ ان کو ہم خلق محمد کا دکھائیں گے. اگر نیت نہیں اچھی تو اس کو قتل کر دوں گا، اسی کی تیغ سے، دیکھ کے بنا تلوار، اسی کی تیغ سے سر کاٹ کر چھاتی پہ دھر دوں گا. حضرت حمزہ کے علاوہ کسی میں طاقت نہیں تھی جو یہ بات کرے. حضرت حمزہ تھے. خیر اندر گئے. حضرت نے دعوت ایسے پوچھا، کیا بات ہے عمر؟ چلے تھے کیسے؟ آئے ہو کس نیت سے؟ ادب سے عرض کی حاضر ہوا ہوں سر جھکانے کو، خدا پر اور رسول پاک پر ایمان لانے کو. اس کو کہتے ہیں اللہ کی نظر عنایت. اور پھر ایسا مقام اللہ نے ان کو دیا کہ انبیاء کو چھوڑ کر اور حضرت صدیق اکبر کو چھوڑ کر ان جیسا کوئی انسان روئے زمین پر نہیں آیا، نہ کوئی آئے گا. بس انبیاء کے بعد اور حضرت ابو بکر صدیق کے بعد ان کا مقام ہے. اس کو کہتے ہیں اللہ کی نظر عنایت. اور عام طور سے ایسا ہوتا ہے، جتنے لوگ بھی اعلیٰ مقام پر پہنچے ہیں وہ کسی ہیرے کی صحبت ان کو ملی ہے تو ہیرے بنے. دیکھو انبیاء کو چھوڑ کر، انبیاء کی جماعت کو چھوڑ کر صحابہ کی جماعت سے مقدس افضل کوئی جماعت ہے دنیا میں؟ نہیں ہے. صحابہ میں کوئی آدمی بے پڑھا لکھا ہو، کھیتی کرتا ہو، اسے حدیث نہ آتی ہو، اسے مسائل نہ آتے ہوں، بعد میں آنے والا بڑے سے بڑا امام، محدث، ولی، بزرگ اس کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا ہے. اس لیے کہ
اللہ کے یہاں افضلیت کا مدار پڑھائی اور قابلیت پر نہیں ہے، مقبولیت اور محبوبیت پر ہے۔ شیطان بھی بہت قابل تھا اور ایک جانکاری اس کو ہے، مگر اللہ کے دربار میں قابلیت نہیں چلتی، مقبولیت چلتی ہے، محبوبیت چلتی ہے، جس کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ تو عام طور سے ہوتا ایسے ہی ہے کہ ہیرے بنتے ہیں ہیرے کے پاس رہ۔ صحابہ کرام کو صحبت ملی ہے اللہ کے سب سے محبوب لاڈلے اللہ کے حبیب حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ان کو ملی ہے، سارے ہیرے خواہ وہ کتنے ان میں بھی آپس میں فرق مراتب اگرچہ ہے، مگر صحابہ جیسا بعد میں کوئی نہیں ہے۔ کوئی کسی صحابی سے علم میں بڑھ جائے یہ تو ہو سکتا ہے، مگر صحابہ کی جماعت سے علم کے اندر بھی نہیں بڑھ سکتا، اور افضلیت سے تو کوئی بڑھنے کا سوال ہی نہیں، کیونکہ افضلیت کا مدار علم و قابلیت پر نہیں، وہ محبوبیت اور مقبولیت پر ہے۔ عام طور سے ایسے ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد صحابہ کے ساتھ تابعین رہے، ان کا مقام بھی بہت اونچا ہے۔ حدیث میں ہے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یہ ایک دستور ہے، لیکن اگر خاص اللہ کی نظر عنایت ہو جائے، بڑے سے بڑے شیطان کی صحبت بھی اسے اپنی جگہ سے دست سے بس نہیں کر سکتی۔ اس کی مثال فرعون اور اس کی بیوی۔ فرعون بڑا شیطان، خدائی کا دعویٰ کرنے والا، جو خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے انا ربکم الاعلی، اور اس کی بیوی حضرت آسیہ اللہ کی نیک بندی، اللہ جس کی تعریف کر رہا ہے۔ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دنیا کی سب سے افضل عورتیں تین ہیں: حضرت مریم، حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ماں، اور حضرت آسیہ فرعون کی بیوی، اور حضرت خدیجہ بنت خویلد حضرت کی پہلی بیوی، امہات المؤمنین میں سے۔ ان کو فرمایا یہ دنیا کی سب سے افضل عورتیں۔ تو دیکھو آسیہ کس کی صحبت میں رہی؟ فرعون، لیکن اللہ کی خاص نظر عنایت ہے، اس کے ایمان کو متزلزل نہیں کر سکی، اور اللہ کی نظر عنایت نہ ہو، بڑے سے بڑے کی صحبت میں رہ کر بھی محروم رہتا ہے۔ پہلی مثال تو منافقین کی جماعت کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، تب کافر، بلکہ یعنی کافر سے بھی بدتر تھے منافق۔ کافر تو کلم کلا کہہ رہا ہے میں کافر ہوں، یہ اندر سے کافر ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ ان کی تو بہت مذمت کی گئی ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ تو کس کی صحبت میں ہے، کس کی تقریریں سن رہے ہیں، کس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں؟ حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مگر نظر عنایت ہے، دل میں کھوٹ ہے، دل میں کھوٹ ہے، دل میں جھوٹ ہے، زبان پہ جھوٹ ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، دل میں نہیں ہے، وہ لوگوں کو دھوکہ دے۔ لہذا بہت گھٹیا مقام ان کے واسطے طے شدہ ہے، اور ان کی قرآن میں حدیث میں بہت برائی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بھی چونکہ نکمے تھے، ریاکاری تھی، خلوص نہیں، خلوص بہت کم تھی۔ حضور کی صحبت بھی کارگر نہ ہو اور اللہ کی نظر عنایت نہ ہو، پیغمبر کی بیوی
حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی اتنے بڑے پیغمبر کی بیوی ہونے کے باوجود کافر عذاب کے اندر مبتلا ہوئی، یہاں بھی اور آگے بھی جہنم کا عذاب۔ آدم ثانی حضرت نوح کو کہا جاتا ہے، اتنا بڑا پیغمبر ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی بد دعا پر ساری دنیا کو تباہ کر دیا، لیکن ایک بیٹا کافر۔ اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی دیکھی، حضرت ابراہیم اتنا بڑا پیغمبر جن کو اللہ کا خلیل یعنی اللہ کا دوست کہا جاتا ہے، اور ان کے بعد جتنے پیغمبر آئے ہیں سب انہیں کی نسل ہے۔ باپ آدم وہ کیا ہے؟ کافر۔ یہ تو اللہ بے نیاز۔ تو بھائی اگر اللہ کی نظر عنایت نہ ہو تو اتنے بڑے پیغمبر کا باپ ہو کر بھی محروم ہے، بڑے پیغمبر کی بیوی ہو کر بھی محروم ہے، پیغمبر کا بیٹا ہو کر بھی محروم ہے، اور حضرت آسیہ پر نظر عنایت ہے۔ شیطان کی کافر کی صحبت بھی ایمان کے اندر رخنہ نہیں ڈال سکتی۔ ایسا بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی بے نیازی اور قدرت کے کرش میں دکھاتا ہے، ورنہ عام طور سے ہوتا یہی ہے کہ ہیرے بنا کرتے ہیں ہیرے کی صحبت میں رہ کر۔ اسی کو اللہ نے فرمایا قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ سے جڑو، تقوی اختیار کرو، اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے اچھی صحبت اختیار کرو۔ ہم نے جتنے لوگوں کو بگڑتے دیکھا وہ پوری صحبت سے ملے، اور جتنے لوگوں کو ہم نے بنتے ہوئے دیکھا وہ اچھی صحبت سے ملے۔ عام دستور وہ تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے کرش میں مختلف انداز میں دکھاتا رہتا ہے، مگر وہ اکے دکے واقعات عام طور سے اچھوں کی صحبت مل گئی، اچھے لوگ